السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا، اس خط میں جج صاحبان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ پینڈنگ کیسز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اور کہا گیا تھا کہ لگ بھگ پنجاب کی عدلیہ میں 19 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں. اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ ججز کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس لیے وہاں پہ ججز لگائے جائیں. یہ ایک اعتراض اس خط میں جو ججز کی جانب سے لکھا گیا تھا اس میں اٹھایا گیا تھا. اب خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل 6 فروری کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں کانفرنس روم میں 2 بجے ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور ہوگا. ان 10 ججز کے نام کیا ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جج لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس کے بدلے میں 10 ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں. تو نومینیشنز کے اوپر آتے ہیں. 49 نومینیشنز جوڈیشل کمیشن کو موصول ہوئی ہیں اور یہ ایجنڈے میں شامل ہیں جوڈیشل کمیشن کے کل کے اجلاس میں. ان 49 نامزدگیوں میں سے 10 ایڈیشنل ججز تعینات ہوں گے. ان ناموں میں سے 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز ہیں اور 45 وکلاء ہیں. بہت نامور وکلاء لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور جو ڈسٹرکٹ سیشن ججز ہیں وہ بھی اچھے ہیں. اب ان میں سے جوڈیشل کمیشن نے دیکھنا ہے، ناموں کے اوپر غور کرنا ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو ذرا نام آپ سے شیئر کرتے ہیں. پہلے جو ڈسٹرکٹ سیشن ججز ہیں ان میں کیسر نذیر بٹ ہیں ڈسٹرکٹ سیشن جج، محمد اکمل خان ہیں، جزیلہ اسلم صاحبہ ہیں اور ابہر گل خان ہیں. اب جزیلہ اسلم صاحبہ جو ہیں یہ پہلے بھی ڈسٹرکٹ سیشن جج رہی، پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ان کو رجسٹرار سپریم کورٹ لگایا گیا. اطلاعات یہ تھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ تجویز تھی اور بہت کمپیٹنٹ یہ سیشن جج بھی رہیں اور ایز اے رجسٹرار سپریم کورٹ بھی انہوں نے سرو کیا. پھر اس کے بعد عدنان، اب وکلاء کے نام جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ان میں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ عدنان شجاع بٹ، ایان طارق بھٹا، امرین انور راجہ، اسد محمود عباسی. اسد محمود عباسی جو ہیں یہ ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے. پھر اس کے بعد اسما حامد سپریم کورٹ کی وکیل ہیں، بہت زبردست وکیل ہیں یہ بھی. بشرا قمر صاحبہ کرمنل کیسز کی بہت اچھی وکیل ہیں. اس کے علاوہ یہ جو عابد زبیری صاحب صدر سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، تو ان کی کیبنٹ کا بھی حصہ رہی ہیں. اس کے علاوہ چودھری اقبال احمد خان ہیں، چودھری سلطان محمود ہیں، غلام سرور ہیں، حیدر رسول مرزا ہیں، حارث عظمت صاحب ہیں. حارث عظمت بہت اچھے وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے بہت اہم اور بڑے بڑے کیسز میں ایز اے لائر پیش ہوتے رہے ہیں. رولنگ والا کیس آپ کو یاد ہوگا جو پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے خلاف جو رولنگ کا معاملہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں سپریم کورٹ میں آیا تھا، اس میں بھی یہ وکیل تھے. اس کے علاوہ حسیب شکور پراچا، حسن نواز مخدوم، ہما اجاز زمان، خالد اسحاق صاحب یہ بہت اچھے وکیل بھی ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں. اس کے علاوہ ملک جاوید اقبال وائنز ہیں، یہ غالباً آج کل ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں. اسی طریقے سے ملک وقاص حیدر اوان، میاں بلال بشیر، مغیث اسلم ملک، یہ وہ نام ہیں جن کے اوپر جوڈیشل کمیشن غور کرے گا. اس کے علاوہ اگر باقی نام ہم سے شیئر کریں تو اس میں محمد اورنگزیب خان، محمد جواد ظفر، محمد نوید فرحان، محمد نوازش علی پیرزادہ، محمد ساجد خان تنولی کے نام جو بھجوائے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں. اس کے علاوہ محمد ثاقب جیلانی کا نام ہے، محمد زبیر خالد ہیں، منور الاسلام ہیں، مقتدر اختر شبیر ہیں. پھر اس کے بعد مشتاق احمد موہل کا نام بھی ان 49 ناموں میں شامل ہے. نجف مزمل خان، نوید احمد خواجہ، قادر بخش کے نام بھی جوڈیشل کمیشن کو بھجوائے گئے ہیں. قاسم علی چوہان،
قاسم علی چوہان جسٹس چوہان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں. پھر اس کے بعد رافع ذیشان جاوید الطاف ہیں، رانا شمشاد خان، رضوان اختر اوان، صباحت رضوی، سلیمان احمد، سائمہ خالد، سمیہ خالد، اور اس کے علاوہ سردار اکبر علی، شیغن اعجاز، سید احسان رضا کاظمی، سید انتخاب حسین شاہ، عثمان اکرم شاہی. یہ وہ 49 نام ہیں جن میں 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 وکلاء ہیں جن کے ناموں کے اوپر غور ہوگا. جیسا میں نے آغاز میں بتایا آپ کو کہ ایک جج لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر سپریم کورٹ میں آیا ہے، تو یہ خط میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ ججز کی ضرورت ہے. تو یہ ججز کی اسامیاں کافی وقت سے خالی تھی، لیکن ایشو بیچ میں یہ آ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں تھے، اور رولز نہ ہونے کی وجہ سے کافی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے اعتراض آ رہا تھا. کبھی ود ان دی جوڈیشری اعتراض کیا جاتا رہا، اور کبھی وکلاء تنظیموں کی جانب سے، پاکستان بار کونسل کی جانب سے، یا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے. تو یہ اعتراض بہرحال کیا جاتا رہا ہے کہ پہلے ایک کرائٹیریا طے ہونا چاہیے، رولز طے ہونے چاہیے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ کوشش ہوئی کہ یہ رولز جو ہیں وہ فریم ہوں. اس کے لیے ذمہ داری جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دی گئی. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک پر مشتمل کمیٹی نے کافی عرقریزی کے ساتھ رولز بنائے بھی تھے. رولز فریم ہوئے تھے، مجوزہ رولز تھے، لیکن وہ منظور نہیں ہوئے. یہ وہی رولز ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں کے اوپر غور ہونا چاہیے، اور پھر اسی پہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنی تھی. پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب کو دی گئی. تو جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے رولز فوری طور کے اوپر فریم کیے، اور پھر اس کو سرکولیٹ کیا گیا، پبلک کیا گیا، تاکہ عام تھرو میڈیا عام آدمی کو بھی پتہ لگا کہ یہ رولز کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد رولز بننے کے بعد اب ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو کل کا دن جوڈیشل کمیشن کا بہت اہم ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے کل کے اجلاس میں، کل 6 فروری کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کے لیے 49 ناموں کے اوپر غور ہوگا، جن میں 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز کے نام بھی شامل ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.